سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وآتوا اليتامى اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو، بالطیب عمدہ مال کے ساتھ، یا اس کا دوسرا ترجمہ اس طرح ہے، ولا تتبدلوا الخبیث اور نہ تبدیل کرو الخبیث ناپاک مال کو، بالطیب اچھے مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو کانا بے شک یہ ہے، حوباً گناہ، کبیرا بڑا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یتیم کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے کسی کا والد فوت ہو جائے تو ایسا بچہ یتیم کہلائے گا۔ وہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو پھر ایسا بچہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتا۔ تو یتیم اس بچے کو کہا جائے گا کہ وہ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیمی کے اندر جو ہے والد فوت ہو جائے تب وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ نابالغ بھی ہو۔ والدہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ والدہ فوت ہو جائے تو پھر اس بچے کو کیا کہا جائے گا۔ عام جانداروں کے اندر جو ہے اس کا الٹ ہے، اس کے برعکس ہے۔ عام جانداروں میں ان کی ماں فوت ہو جائے تو اس کو جو ہے یتیم کہتے ہیں، اس جاندار کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے اندر اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ نابالغ ہو تو ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اور شروع میں جب اسلام آیا تو جب کسی بچے کا باپ فوت ہو جاتا اور وہ بچہ یتیم ہوتا اور اس کے پاس مال بھی ہوتا تو اس بچے کا سرپرست جو ہے وہ اس یتیم بچے کا مال جو ہے وہ کھا لیتا تھا، اور اس یتیم بچے سے اس کا سرپرست سارا مال جو ہے وہ ہضم کر لیتا تھا اور اس سے لے لیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ یتیموں کے مال کو، جو اس کا اپنا مال ہے، جو اس کو میراث میں ملا ہے یا اس کو کسی نے ہدیہ دیا ہے، اس مال کی آپ حفاظت کرو۔ جب یہ بچہ یتیم جو ہے یہ بالغ ہو جائے تو اس کو اس کا مال جو ہے حوالہ کر دو۔ یہ اللہ رب العزت نے یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا کہ آپ نے یتیموں کے مال کو خود نہیں کھانا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر یہ جب یتیم بچے بالغ ہو جائے تو ان کو ان کا مال جو ہے حفاظت کے ساتھ جو ہے پورا مال جو ہے آپ نے یتیموں کو دے دینا ہے کہ یہ آپ کا مال تھا، یہ آپ لے لو۔ تو اللہ رب العزت نے یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کے ان کے مال، جو ان کا مال ہے ان کو ان کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کو دے دو۔ ہاں اگر آپ دیکھو کہ وہ بالغ ہو گئے لیکن ان کے اندر جو ہے سمجھ بوجھ نہیں آئی ہے، وہ جو ہے سمجھدار نہیں ہے، تو پھر 25 سال تک انتظار کرو۔ جب وہ 25 سال کے ہو جائے تو ان کو ان کا مال جو ہے دے دو، کیونکہ ان کا مال ہے، آپ کے پاس تو ایک امانت تھی تو آپ نے ان کو ان کا مال جو ہے وہ دے دینا ہے۔ تو یتیموں کا جو مال ہے، ان کے جو سرپرست ہیں ان کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ یتیموں کے مال کو ان کے اوپر جو ہے خرچ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یتیموں کا مال ہے ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے جائز ہے۔ تو سرپرست جو ہے وہ یتیموں کے مال کو یتیموں کے اوپر خرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مال ان کے اوپر ہی خرچ کریں گے، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ۔
یعنی اس زمانے کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ یہ یتیموں کا مال ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ یتیم کا مال میں نے اس کو دینا ہے بالغ ہو جانے کے بعد۔ تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے کیونکہ اس آدمی کے اندر خیانت ہوتی تھی، تو وہ ایسا کرتا تھا کہ جو مال جو ہے یتیم کو ملا ہے اور اس کو بھی مل گیا، کیونکہ یہ رشتہ دار ہوتے تھے، میراث کے اندر جو ہے دونوں جو ہے شریک ہوتے تھے، تو وہ ایسا کرتا تھا سرپرست کہ اپنا ردی مال جو ہے اس کے حصے میں ڈال دیتا تھا، اور اس کا جو عمدہ مال ہے وہ اپنے حصے میں ڈال دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ یعنی مثال کے طور پر زمین آ گئی، اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہے یعنی سرپرست کا، اور یتیم کا بھی حصہ ہے، تو جو زرعی زمین ہوتی تھی، صحیح زمین، وہ خود رکھ لیتا تھا، اور بنجر زمین، خراب زمین جو ہے وہ یتیم کو دے دیتا تھا۔ یا اس طرح دراہم اور دنانیر مل گئے میراث کے اندر، اس کا بھی حصہ ہے، یتیم کا بھی حصہ ہے، تو عمدہ اور اعلیٰ جو دراہم اور دنانیر ہیں وہ خود رکھ لیتا تھا، اور جو ردی قسم کے ہیں وہ یتیم کو دے دیتا تھا۔ اس طرح مال مویشی عمدہ خود رکھ لی اور جو ردی ہیں وہ یتیموں کو دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ نے عمدہ مال کو ردی مال کے ساتھ تبدیل نہیں کرنا کہ خود عمدہ مال لے لو اور ردی مال جو ہے وہ یتیم کو دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں جن کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ہم نے یتیم کو مال دینا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ خیانت کر لیتے تھے کہ عمدہ مال خود رکھ لیا، ردی مال یتیم کو دے دیا، تو اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ تبدیل کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ، یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے خبیثہ کا ترجمہ کیا ناپاک مال، اور بالطیب کا معنی کیا ہے اچھا مال۔ تو خبیث جو ہے وہ جو یتیم کے مال کو کہا گیا ہے، کیونکہ سرپرست کے لیے یتیم کا مال جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام مال جو ہے وہ خبیث ہی ہوتا ہے، ناپاک ہی ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ناپاک مال جو ہے وہ جو ہے نہ لو، یعنی جو ہے جو یتیم کا مال ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ کے لیے ناپاک بھی ہے، تو وہ مال جو ہے آپ نہ لو، اس کو جو ہے وہ مال دے دو، اور اپنا جو آپ کا مال ہے جو آپ کے حصے میں آیا وہ آپ کے لیے جو ہے عمدہ مال ہے، حلال مال ہے، اس کو آپ جو ہے لے لو۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ بعض سرپرست ایسے بھی ہوتے تھے جن کے ذہنوں کے اندر خیانت ہوتی تھی اور وہ خائن ہوتے تھے، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ یتیم جو ہے وہ ان کے پاس رہ رہے ہیں، ان کا مال بھی ان کے پاس ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کا مال لے کے کھایا تو وہ تو ہمارے لیے جو ہے ناجائز ہے، اور لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یتیم کا مال کھا لیا ہے، تو وہ ایسا کرتے کہ یتیم کا مال اور اپنا مال خلط ملط کر دیتے اور کہتے کہ ہم ایک ہی ہیں، دونوں کا مال ہے، اور پھر جو ہے ان کا مال جو اس طریقے سے کھا لیتے تھے، یعنی یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر وہ کھا لیتے تھے اور ہضم کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ جب آپ خیانت جو کر رہے ہو، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس طرح کھا رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی جو ہے یتیم کا مال جو اپنے مال کے ساتھ ملا کر پھر برابری کرتا ہے تو یہ جائز ہے، جو سورۃ البقرہ کے اندر آ گیا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم خلط ملط کرتے ہو یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ اور پھر برابری کرو، یعنی یتیم جو جتنا کھاتا ہے اتنا مال جو ہے آپ یتیم کا لو، جتنا جو یتیم کے اوپر آپ نے خرچ کیا ہے اتنا مال اس کے مال سے نکالو، تو یہ جائز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن آپ اتنا نہیں نکال رہے جتنا یتیم کھاتا ہے، بلکہ اس کا مال جو آپ زیادہ استعمال کر رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کے مال کے اندر جو ہے گندم ہے، آٹا ہے، اور وہ بچہ جو ہے ایک دن کے اندر جو ہے ایک ٹائم کی ایک روٹی کھاتا ہے، تو اس کے مال میں سے ایک روٹی کا جو ہے آپ نے گندم اور آٹا نکالنا ہے، تو برابری کرنی ہے تو وہ تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے خیانت کر رہے ہو تو یہ جائز نہیں، اس سے منع فرما دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ہے گناہ کبیرہ، بہت بڑا۔
یعنی ایک آدمی یتیموں کے مال کو کھا لے سارا کا سارا، یا ایسا کرے کہ اس کو جو ہے ردی مال دے دے، خود عمدہ مال لے لے، یا ایسا کرے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال جو ہے وہ کھا لے، تو یہ سارے جو ہے گناہ کے کام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ ویسے تو اگر آدمی یتیم کی کفالت صحیح معنی میں کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ 3 بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، ان کی میں کفالت کر رہی ہوں، تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے جو ہے جنت واجب کر دی اور جہنم اور اپنے درمیان ایک مضبوط بھار لگا دی کہ آپ اور جہنم جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس جا ہی نہیں سکتے، درمیان میں مضبوط بھار آ گئی ہے اور جنت آپ کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ 2 انگلیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، جو صحیح معنی میں یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، میرے ساتھ وہ جنت کے اندر ایک ساتھ ہوگا۔ تو بہت بڑا ثواب ہے یتیم کی کفالت کرنے کا۔ لیکن جو آدمی یتیم کو اس وجہ سے لیتا ہے کہ میں اس کے مال کو ہضم کر لوں گا، اس کا مال کھا لوں گا، تو پھر اس کا اتنا بڑا ہی گناہ ہے۔ تو یتیم کی صحیح معنی میں کفالت کرنی چاہیے۔